ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کے تمام اچھے کلمات اور اچھی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس پوری کائنات کا بنانے والا اور اس پوری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا. وہ اللہ رب العالمین جس نے اس دنیا فانی کے اندر رہنے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا، جس کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اللہ تبارک و تعالی اپنی لاتعداد رحمت نازل فرمائے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر. آمین. حاضرین جمعہ، معزز مرد و خواتین، آج کے جمعہ میں جو باتیں حالات کے اعتبار سے بیان کی جائیں گی اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے انشاءاللہ حج کے تعلق سے ہیں، کیونکہ اب یہ حجاج کرام کا سلسلہ، سفر کا سلسلہ جاری ہوگا، شروع ہوگا، اور جن لوگوں کے اندر اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے جذبات نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ شعور، وہ جذبہ پیدا کرے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ حج کے جانے کا ارادہ کریں اور اللہ رب العالمین کے اس حکم کو، اس فریضے کو مکمل کریں، اس کی ادائیگی کریں. اللہ تمام صاحب حیثیت لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحب حیثیت نہیں ہیں اللہ رب العالمین کو بھی اس لائق بنائے کہ وہ اللہ کے گھر جائیں اور وہاں کے تمام مناسک، وہاں کے ارکان کو ادا کریں. آمین. حاضرین، حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو. حج کے معنی ارادہ کرنا ہے، قصد کرنا ہے. یہ لغوی اعتبار سے اس کے معنی پائے جاتے ہیں. شرعی اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں، شریعت اسلام میں حج کہتے ہیں هو الذهاب الى البيت الحرام واداء المناسك المحدودہ. حج کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا ارادہ کرنا، سفر کا ارادہ کرنا. کس لیے ارادہ کرنا؟ کہ مخصوص اوقات میں مخصوص ارکان کو مخصوص طریقے سے ادا کیا جائے. ذہن میں رکھیں اس بات کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت حرام، اس کی طرف سفر کرنا، اور کس ارادے سے کرنا؟ تاکہ مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص اوقات میں، خاص اوقات میں خاص ارکان کو خاص طریقے سے ادا کیا جائے. یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں. ان کو ہر حج کا ارادہ کرنے والے، حج میں جانے والے تمام مرد و خواتین کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کو حج کہا جاتا ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت فرد پر فرض ہے. حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی بڑی عبادت ہے کہ اس کی ادائیگی کی وجہ سے جو لوگ اس عبادت کو ادا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان عبادت کی وجہ سے ان کے رجسٹروں کو، ان کے دفتروں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس عبادت کو انجام دینے والے لوگوں کو گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اخلاص کے مطابق، ان کی نیتوں کے مطابق ان کے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے اس کے گھر کا ارادہ کرنا، سفر کرنا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کے لیے لوگوں پر سفر کرنا اللہ کے لیے یہ فرض ہے۔ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں پر ضروری ہے، کن لوگوں پر واجب ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ استطاعت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک استطاعت ہوتی ہے کہ سواری کا انتظام ہو، سواری پر بیٹھ کر سفر کرنے کی حیثیت ہو۔ دوسرا، وہاں تک جانے کے جو اخراجات ہیں، سفر میں اخراجات، کھانے پینے اور دیگر چیزوں کی جو ضرورت پڑے گی، ان چیزوں کے اٹھانے اور برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو، تو ایسے لوگوں کو سفر کرنا اور وہاں کا حج کرنا ضروری ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اس زمانے میں گدھوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سواری کی جاتی تھی، تو سواری کا جس کے پاس انتظام ہے اور کھانے پینے کا جو انتظام کر سکتا ہے تو اس پر ضروری ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے جن لوگوں کے پاس میں اتنی رقم موجود ہے کہ وہ وہاں سے ویزا بلا کر کے اور ٹکٹ کا انتظام ان کے پاس ہو سکتا ہے، آنے جانے کی ٹکٹ، وہاں پر رہنے کے انتظامات، کھانے پینے کے انتظامات، اتنی کسی کے پاس حیثیت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کو حج کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع، یہ استطاعت کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، هو الزاد والراحلہ، یہ سواری اور راستے کے اخراجات ہیں۔ اس کی اگر کسی کے پاس حیثیت ہے، گنجائش ہے، تو وہ سفر کرے، وہاں تک جائے اور حج کی ادائیگی کرے۔ اب یہاں پر ایک بات ذرا غور کرنے کی ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر عذر یہ نہیں بتایا گیا کہ استطاعت تمہارے پاس تو ہے لیکن تمہاری اولاد ابھی غیر شادی شدہ ہیں، پہلے ان کی شادی کر لینا، اس کے بعد بچے تو سفر کرنا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ابھی پیسہ کاروبار کے لیے جمع کر لو، بہت بڑی رقم ہو جائے، بچ جائے کاروبار سے تو حج کرنا، سفر کرنا، یہ نہیں کہا گیا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو فوراً حج کا سفر کرنا ہے، دیر نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، سنیں بہت غور سے سنیے اس بات کو بھی، مرد و خواتین سب کے سب سنیں، جو ایک آدمی کمزور ہے، ہوتا ہے کہ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے، نہیں کما پایا، اس نے اتنی پونجی اکٹھا نہیں کر پایا، اب وہ ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، اولاد جوان ہو گئی، اولاد نے جب کاروبار کیا، بزنس کیا، نوکری لگ گئی، اچھی جاب لگ گئی، پیسہ جمع ہو گیا، والد صاحب کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، سارے اخراجات کے والد صاحب اختیار رکھتے ہیں۔ اب والد صاحب تو کمزور ہیں یا کوئی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے والد صاحب یا والدہ، حج نہیں کر سکتے، لیکن سارا پیسہ، سارا اخراجات ان کے اختیارات میں ہیں۔ اب ایسا آدمی سفر تو کر نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اتنی حیثیت ہو جائے تو وہ ایسے شخص کو جس نے اپنی زندگی میں اپنا حج کر لیا اس کو اپنی طرف سے بھیجے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کمزور ہو گیا، میں تو ضعیف ہو گیا، میں چل نہیں سکتا، طواف کر نہیں سکتا، مزدلفہ میں ٹھہر نہیں سکتا، مینا میں جا نہیں سکتا، میں کیوں حج کروں؟ اب تو میرے مرنے کے ایام آ گئے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شریعت اسلام نے کہا من استطاع الیہ سبیلا،
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، حیثیت ہو گئی، اب ارادہ کیا کہ نہیں حج کرنا ہے، لیکن وہ سوچ رہا ہے کب جائیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، جو لوگ حج کی نیت رکھتے ہیں اور حیثیت بھی ہو گئی، اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹی جوان ہو گئی، بیٹا جوان ہو گیا، شادی کر دیں گے اس کے بعد جائیں گے، نہیں، آج ہمارے حالات میں یہی چیزیں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے اگر اتنی حیثیت ہونے کے بعد موت ہو گئی اور حج کی ادائیگی نہیں ہوئی تو اللہ یہ عذر قبول نہیں کرے گا، یہ سوال نہیں کرے گا تمہاری بیٹی جوان تھی، تمہارا بیٹا جوان تھا، تم نے اس میں لگا دیا پیسہ، تم حج میں نہیں آئے، تم معذور ہو، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ ایسی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کے لائق ہو گیا، زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی، اب یہ سوچے کہ نہیں میری بہت سی ضرورتیں ہیں، میرے بچے کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، اخراجات ہیں بہت سارے، لیکن ابھی تو میں صاحب حیثیت ہوں، لیکن زکوٰۃ نکالوں گا، اتنے ہزار زکوٰۃ نکل جائے گی، اس 10-15 ہزار روپے میں میرے بیٹے کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے گا، اس کی تعلیم کا انتظام ہو جائے گا، ابھی میں زکوٰۃ نہیں دیتا، آئندہ سال زکوٰۃ دے دوں گا، اس کا مال حرام ہے، اس کا مال ناپاک ہے، اور جو کھا رہا ہے کھلا رہا ہے وہ حرام مال اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو حرام مال کھاتے ہیں انما یجرجر فی بطونہ نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے شعلے بھر رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس نے خون پسینے سے اس مال کو اکٹھا کیا، اگرچہ اس نے خون پسینہ بہا کر کے اس مال کو جمع کیا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، انما یجرجر فی بطونہ نار جہنم، کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے شعلے بھر رہا ہے، وہ غذا نہیں کھا رہا ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، وہ روٹی نہیں کھا رہا ہے، وہ جہنم کے شعلے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، پوری انسانیت سے خطاب کر کے بیان فرمایا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، فحجوا، تم لوگ حج کر لو اور جلدی کرو، اس لیے قد یمرض المریض، آدمی بیمار ہو جائے گا، بیماری کی وجہ سے نہیں جا پائے گا، وتضل الضالہ، چوری ہو جائے گی، پیسہ گم ہو جائے گا، اور کسی ضرورت میں لگ جائے گا، وتعذر الحاجہ، کوئی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اچانک کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے حج کر لو، حج کر لو۔ یہ ایک نقطہ دیکھیے آپ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کر لے، کیونکہ بیمار ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، یا کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ دیکھیے آپ، یہ حج ایسے ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے مال چوری ہو گیا، دکان میں چوری ہو گئی، لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ممکن ہے تمہارے حج نہ کرنے کی وجہ سے یہ ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، تم رک سکتے ہو، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرنے کی وجہ سے مال میں نقصان ہو سکتا ہے، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی کل کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب نے بتایا کہ میرے گھر کے اندر 2.5 لاکھ روپے کا سونا چوری ہوا۔ میں نے سوال کیا میرے بھائی یہ بتا پہلے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی تھی اس سال؟ تو صاف انکار کر دیا کہ مولانا صاحب میں صدقہ تو بہت کرتا ہوں، جو بھی کمائی ہوتی ہے صدقہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں صدقے کا سوال نہیں کر رہا ہوں، میں سوال یہ کر رہا ہوں تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے کیا عذاب دے دیا، کیا نقصان دیا، وہی حدیث یہ بتا رہی ہے حج کی حیثیت تو ہو گئی لیکن تم نے حج نہیں کیا، تمہارے مال میں نقصان ہو سکتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مال میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ میرے مال میں نقصان کیوں ہوتا ہے، میرے کاروبار میں گھاٹا کیوں ہوتا ہے، میں ایک کاروبار شروع کرتا ہوں اس میں لاس ہوتا ہے، دوسرا شروع کرتا ہوں اس میں بھی لاس ہوتا ہے، سن لیجئے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ نقطہ ہے۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کے اندر رمضان کے روزوں کو بعد میں بتایا گیا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ایسی بہت سی متفق علیہ کی بہت سی روایتیں ہیں۔ اس سے حج کی فرضیت اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تو بات معلوم ہو گئی کہ حج صاحب حیثیت لوگوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حج اور عمرہ ہر سال کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، فرضیت تو ادا ہو گئی، لیکن ثواب انشاءاللہ برابر ملے گا۔ جتنا اس کا ثواب ہے عمرے کا، حج کا، اس کو برابر اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ حج پر حج، عمرے پر عمرے تو کرتے ہیں، لیکن اپنے اطراف و اکناف میں ضرورت مند لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ ضرورت حج کی فرضیت کی ادائیگی کے بعد میں اب بڑا فرض یہ ہے، بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے محلے میں، اپنے بستی میں اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کیا جائے، ان کو اوپر اٹھایا جائے، ان کو کاروبار سے لگایا جائے، ان کی ضرورتوں کو سمجھا جائے، ان کے تقاضوں کو سمجھا جائے، سمجھ کر کے ان کی ضرورتوں کو ان کے مطابق پورا کیا جائے۔ یہ انسانیت ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کو مقبول ہے۔ اور یاد رکھیے، اسلام میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کے دل کے اندر خوشی پیدا کر دے، خوشی پیدا کر دے۔ بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں، حقوق ادا نہ کر کے ہم حج پہ جا رہے ہیں، عمرے میں جا رہے ہیں، ہر سال جا رہے ہیں، اور ایک بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے، اس سے زیادہ اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈبل عمرہ کر لے، ڈبل حج کر لے۔ یہ سب فضول خرچیاں ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ فرضیت تو ادا ہوگی، وہ اللہ کے عذاب سے تو بچ جائے گا، وہ سزا تو سے بچ جائے گا، لیکن دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان الحج یہدم ما کان قبل، جیسے ہجرت کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے ہی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے سابقہ پچھلے سارے گناہ چھوٹے بڑے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ۔ بعض عبادات اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی بڑی عبادات سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اور ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں ان کو بھی اس 2 عمل کی وجہ سے اللہ بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ان الحج یہدم ما کان قبل، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادیم الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید، رواہ الطبرانی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حج کے بعد دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں حیثیت دیا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہتے ہو، ان کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہو، تو بار بار حج اور عمرہ کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی کے اندر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ حج عبادت ہے، صدقہ بھی عبادت ہے، صدقہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ کرنے وما نقص صدقۃ من مال، یہاں بھی مال خرچ ہوتا ہے، صدقہ بھی عبادت ہے۔ جب صدقہ کرنے میں مال میں کمی نہیں آتی اور آدمی فقیر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بڑی عبادت، جب چھوٹی عبادت کرنے کی وجہ سے تم فقر فاقہ کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے، تو بڑی عبادت جو اللہ کے پاس میں بڑی مقبول ہے، بڑی اہمیت والی ہے، بڑے اجر و ثواب والی ہے، اس عبادت کو انجام دینے سے تم فقیر کیسے ہو سکتے ہو، تم کنگال کیسے ہو سکتے ہو؟ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ نکات دیکھیے یہاں پر، مطابقت دیکھیے یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ ہم سوچتے ہیں صدقہ کریں گے تو مال کم ہوگا، ہم سوچتے ہیں عمرہ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، ہم سوچتے ہیں زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، ہم سوچتے ہیں حج کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حج اور عمرہ دونوں ایک ایسی عبادتیں ہیں کہ ان کے انجام دینے کی وجہ سے انسان فقر و فاقہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔
کیا ہو جائے گا؟ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے بھٹی میں جلتی ہوئی شعلے اگلتی ہوئی اس بھٹی کے اندر زنگ آلود لوہے کو ڈال دیا جائے تو چند لمحوں کے اندر وہ لوہا گرم ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے اور اپنے میل کچیل کو خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ چھوٹی سی چوٹ لگائی ہے اس میں سارا زنگ نکل جاتا ہے، وہ لوہا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حج اور عمرہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ پر ایمان، جہاد فی سبیل اللہ، ان دو عملوں کے بعد اگر سب سے افضل عمل کوئی ہے تو وہ حج ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ایمان باللہ ورسولہ۔ یا غور کیجئے، ایک نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، غور سے سنیے گا، اگر کسی کو نیند آ رہی ہے چوکن نہ ہو جائیے، بہت باریک، بہت اہم اور بہت قیمتی نقطہ ہے یہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا گیا؟ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل بتائیے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں اسلام کے اندر، ایسا عمل بتائیے۔ ایمان باللہ ورسولہ، آپ نے بیان فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ کیسا ایمان؟ وہ ایمان جو قرآن کے اندر موجود ہے، وہ ایمان جو حدیث کے اندر موجود ہے، وہ ایمان نہیں جو ہم جیسے بغیر دلیل کے مولوی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، بغیر دلیل کے ایمان کی بات کی جاتی ہے لیکن ایمان نہیں ہوتا وہاں پر۔ جو تقاضے اللہ رب العالمین کی ذات کے ہیں وہ تقاضے نہیں سمجھائے جاتے، بتائے جاتے، وہ تقاضے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ تقاضے نہیں بیان کیے جاتے۔ ایمان باللہ ورسولہ، وہ ایمان چاہیے جو قرآن کے اندر موجود، جو حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور یاد رکھیے یہ عقیدہ ہے، کیا ہے یہ عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد میں آئیے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ثم ایون، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحابہ نے پوچھا ثم ایون، پھر کون سا؟ آپ نے بیان فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ یہاں ایک نقطہ دیکھیے آپ، اگر میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہے، کیا ہے؟ میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہے تو جہاد فی سبیل اللہ بھی کام آئے گا، جو اسلام کے اندر بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا، اسی لباس میں اٹھایا جائے گا، خون تازہ تازہ خون ان کے جسموں سے گر رہا ہوگا، مشک سی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اتنا قیمتی عمل بھی اگر عقیدہ درست نہیں تو اسلام کا سب سے بڑا عمل بھی قابل قبول نہیں۔ حج اس کے بعد بڑا عمل ہے، عقیدہ درست نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان صحیح نہیں، عقیدہ درست نہیں، نہ جہاد قبول نہ حج قبول۔ کتنے حج کر لیجئے آپ، گردن کٹا دیجئے آپ، مال قربان کر دیجئے آپ، اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے۔ پھر نمازیں قبول کیسے، پھر روزے قبول کیسے، پھر زکوٰۃ قبول کیسے، پھر دعا قبول کیسے، پھر استغفار قبول کیسے، اور دیگر عبادات جو خدمت خلق کے نام پر کی جاتی ہیں، انسانیت کے نام پر کی جاتی ہیں، وہ عبادات اللہ کے یہاں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے فلاں سنستھا، فلاں ٹیم، فلاں گروہ یہ کام انجام دیتے ہیں، ہم بھی دیں گے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیجئے، یقیناً خدمت خلق مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کام ہے، کیجئے، لیکن اس سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ عقیدہ درست نہیں، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حج مبرور سب سے بڑی عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بہت افضل عمل ہے، تو لہٰذا ہم عورتیں جہاد میں نہ جائیں، میدانوں میں نہ جائیں، اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ صنف نازک ہیں، کمزور ہیں، لیکن
افضل الجہاد حج مبرور، اللہ کے رسول فرمائے کہ تم لوگوں کے لیے افضل جہاد تو حج مبرور ہے۔ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرۃ، اللہ کے رسول فرمایا کہ کمزور لوگوں کا، ضعیف لوگوں کا، بڑے لوگوں کا، عورتوں کا جہاد حج مبرور ہے۔ بہت ساری فضیلت اللہ کے رسول فرمایا، لیکن حج میں جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلی تیاری میری کیا ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے، اس کے گھر کی دیوار کے اندر سب سے باہر جو دیوار ہوتی ہے، بڑے بڑے اکچروں کے اندر الحج لکھا جاتا ہے، حج مبارک لکھا جاتا ہے۔ ہر گزرنے والا یہ دیکھے کہ یہ صاحب حج میں جا رہے ہیں، اس گھر کے لوگ حج میں جا رہے ہیں۔ اور صحابہ حج ایسے کرتے تھے کہ دیگر صحابہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حج سے واپس آ گئے، اور اگر پتہ چل گیا تو کہتے یا اخی ادعو لی، اے میرے بھائی تم حج کے لیے جا رہے ہو، وہاں جا رہے ہو، وہ دعاؤں کی جگہ ہے، مقبولیت کی جگہ ہے، وہاں جانا اپنے لیے تو دعا کرو گے لیکن اپنے بھائی کو بھی دعا میں نہ بھولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر میرے بھائی تم عمرے کے لیے جا رہے ہو، اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھنا۔ لیکن ہمارے ہاں دعا میں یاد رکھنا ایک تکیہ کلام ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے نمازی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے شریف آدمی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے متقی آدمی ہے، کوئی بھی ہے، ایک تکیہ کلام بن گیا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعائیں فضول میں نہیں ملتی، ایسی نہیں ملتی، کچھ خدمت انجام دینا پڑتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ بہرحال تو سب سے پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، اخلاص کے ساتھ میں عبادت کریں۔ نمبر 2، ہماری روزی رزق حلال ہونا چاہیے۔ آج لون، سود، بیاج کا معاملہ اتنا زیادہ ہو گیا، امت مسلمہ کا ہر فرد اس کے اندر مبتلا ہے۔ وہ جلد ترقی کرنا چاہتا ہے، ترقی کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے، اور کاروبار بڑھ گیا تو اب وہ حج کو جانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاک اور صاف ہے، اللہ پاک اور صاف روزی ہی کو قبول کرے گا، تمہاری ناپاک روزیوں کو، حرام روزیوں کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کے ذریعے سے کی جانے والی عبادات کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور رزق وہی ہے جو حلال ہو۔ کیوں ایسا کیوں بھائی کہ رزق وہی ہے جو حلال ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کا فضل حرام روزی نہیں ہے، ناپاک روزی نہیں ہے، چوری نہیں ہے، ڈکیتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، بے انصافی نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، ناب تول میں کمی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، عیاری نہیں ہے، مکاری نہیں ہے، جھوٹے وعدے نہیں ہیں۔ اللہ کی روزی اگر اس طریقے سے تلاش کی جائے تو یہ اللہ کی روزی نہیں کہلائے گی، اور اس طریقے سے روزی حاصل کر کے اللہ کی عبادت کی جائے وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہیں کہ ہم روزی حرام تلاش کریں کیونکہ اللہ نے روزی تلاش کرنے کا حکم دیا تو یہ اللہ پر ظلم ہوگا، اللہ پر الزام ہوگا کہ ایک طرف اللہ حرام روزی تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے اور دوسری طرف حرام روزی کو قبول نہیں کر رہا ہے، الزام ہوگا اللہ پر، الزام ہوگا۔ تو روزی وہی ہے جو مجھے کھانا ہے، آپ کو کھانا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے اور اس کے ذریعے سے عبادت کرنا ہے، وہ روزی رزق حلال ہے۔ تیسری بات، حقوق جو معاملات ہیں، لوگوں کے حقوق تقاضے ان کو ادا کرنا ہے، معافی تلافی کرنا ہے، اور نہیں تو اپنے گھر والوں کو وصیت کرنا ہے کہ فلاں آدمی نہیں ہے ابھی یہاں پر، تم لوگ اس کی ادائیگی کر دینا، اس سے معافی تلافی کر دینا، میں جا رہا ہوں۔ اور سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ ایک آخری بات، یہ حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، مہمان ہوتا ہے۔ الغازی فی سبیل اللہ والمعتمر والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوا وسالوہ فاعطاہم
بہت غور سے سنیے، حج عمرہ کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا، یہ وہاں تک گئے۔ اب یہ جو بھی دعا کریں گے اللہ اس کو قبول کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج میں جانے کی حیثیت عطا فرمائے، اخلاص و للہیت عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین ترقی والی بنا دے، برکت والی بنا دے، عافیت والی بنا دے، سلامتی والی بنا دے، ہر قسم کے آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإياکم بالآیات